والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق الله العظيم۔ حضرات دی وقار، اللہ احکم الحاکمین نے اپنا الہامی پیغام پہنچانے کے لیے دنیا میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا ہے۔ انبیاء کی ایک پوری سیریل ہے جس کی تقریباً 1,24,000 تعداد ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے تقریباً 315 کے قریب اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں، اور رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب شریعت ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اس پر الہامی کتاب یا صحیفہ نازل ہوتا ہے، جبکہ کوئی بھی نبی اپنے سے پہلے رسول کی شریعت کو آگے پہنچاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنایا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ احکم الحاکمین نے کتاب مبین فرقان حمید عطا فرمائی ہے، اور پھر اس الہامی پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اور رفقائے کار، ان کو آپ کا ساتھی اور رفیق بنایا ہے۔ اور وہ صحابہ اور وہ رفقا کون لوگ تھے؟ کیا ان کا چناؤ کہیں عمومی حیثیت رکھتا ہے؟ آپ میرے بھائیوں یہ حدیث طیبہ سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان اللہ نظر قلوب بنی آدم، اللہ رب العالمین نے بنی آدم کے دلوں کو جانچا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے پورے بنی آدم کے دلوں میں سے سب سے بہتر دل پایا تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، فاصطفاہ لنبیہ وبعثہ لرسالتہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا۔ ثم نظر فی قلوب بنی آدم بعد قلب محمد، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے پورے بنی آدم کے دلوں کو جانچا، فوجد قلوب اصحاب محمد خیر قلوب العباد، تو اللہ احکم الحاکمین نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلوں کو سب سے بہتر دل پایا ہے۔ فجعلہم وزراء لنبیہ، اور ان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وزراء، نائبین اور صحابہ کرام کی شکل میں آپ کے ساتھی بنا دیا۔ اور جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 40 سال کے عمر میں اپنا اعلان نبوت فرمایا ہے، تو آپ پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے مردوں میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں،
حضرت ابو بکر صدیق ایمان بھی لائے اور ساتھ ساتھ دین اسلام کے لیے اور اس مشن کے لیے جس مشن کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 درہم آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابو بکر صدیق کی کاوشوں اور کوششوں سے جو لوگ مسلمان ہوئے وہ عثمان بن عفان بھی ہیں، عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں، سعد بن ابی وقاص بھی ہیں اور سعید بن زید بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حضرات آپ غور کیجئے کہ جب یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہ نازل ہونے والی شریعت کے اول مخاطبین یہی لوگ تھے۔ شریعت میں جب بھی اصحاب محمد میں کسی کو خطاب ہوتا ہے تو وہ یہی صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ رب العالمین خطاب فرماتے ہیں۔ اور آج اگر دین کی کوئی بات ہم تک پہنچتی ہے، اگر آج نماز پڑھنے کا طریقہ ہمارے پاس موجود ہے، اگر آج روزہ رکھنے کا طریقہ ہمارے پاس موجود ہے، زکوٰۃ ادا کرنے، دیگر عبادات کے حوالے سے جتنے بھی شرعی عوامل ہیں وہ آج اگر ہمارے پاس پہنچا ہے تو ان صحابہ کرام کی مرہون منت ہے جنہوں نے اس دین کی آبیاری کے لیے جہاں پہ اپنے مال کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے اپنا مال بھی خرچ کیا، اور جہاں پہ اس دین کی آبیاری کے لیے جان قربان کرنے کی ضرورت پیش آئی انہوں نے جان بھی قربان کی ہے۔ میں حضرات آپ کے سامنے صرف 3 واقعات جو ابو بکر صدیق کے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ان کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ یار غار جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کو خلیفۃ الرسول کہا جاتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلا چیلنج وہ یہ چیلنج تھا کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو کوئی مسلمانوں میں سے اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ آپ دنیا سے چلے گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کی تلاوت کی جو غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر آپ کو موت آ جائے، آپ کو کسی جنگ میں شہید کر دیا جائے، مسلمانوں کیا آپ اپنی ایڑیوں کے بل پھر کر دوبارہ کافر ہو جاؤ گے؟ ہرگز نہیں۔ یاد رکھیے، مَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹے گا، اپنے پرانے نظریات کی طرف لوٹے گا، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ لَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کو نقصان نہیں دے سکتا۔ اس چیلنج کو بھی سنبھالا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ دوسرا کام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے آخر میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ ان میں مسلمہ کذاب بھی ہے، اسود انسی بھی ہے، طلحہ بن خویلد بھی ہے، اور سجاہ نامی خاتون بھی ہے۔ خلافت سنبھالنے کے بعد
جو بڑا چیلنج جس کا سامنا خلیفۃ الرسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرنا پڑا، وہ ان جھوٹے نبیوں کے ساتھ نبرد آزما ہونا اور ان کے ساتھ جنگیں لڑنا اور ان کو صفحہ ہستی سے ختم کرنے کا چیلنج تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بھی کیا اور جنگ یمامہ لڑی گئی، 700 مسلمان جس میں شہید ہوئے، اور یہی وہ جنگ تھی جس جنگ کے بعد مسلمانوں کو قرآن کریم کو کتابی شکل لانے کی ضرورت پیش آئی۔ جنگ یمامہ ہوئی، اتنے سارے مسلمان 70 سے زیادہ قراء اور حفاظ اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ خلیفۃ الرسول، اگر یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہا تو ہمارا قرآن کریم جو ہمارے سینوں میں ہے کتابی شکل میں ابھی تک نہیں ہے، ہم بڑی تعداد میں قرآن کریم جو ہے وہ اپنے سے لوز کر بیٹھے، لہذا قرآن کریم کو کتابی شکل میں تدوین دے دیں۔ ابو بکر صدیق نے تھوڑا سا تامل کیا، پھر مان گئے اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی۔ قرآن کریم کو تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ اگر جمع کیا ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ تیسرا کام، میرے بھائیوں، کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم جو شخص یہ کہتا ہے کہ نماز تو فرض ہے، میں نماز پڑھوں گا لیکن زکوٰۃ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا تھا، میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، آپ نے فرمایا لأقاتلن، میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا، لڑائی کروں گا اور اس سے جبری زکوٰۃ وصول کروں گا۔ آپ نے یہ چیلنج بھی بخوبی الحمدللہ انجام دیا۔ 2.25 سال کا وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کا ملا ہے، اور 12 ربیع الاول 11 ہجری سے لے کر جمادی الثانی 13 ہجری تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی ہے، اور آپ کے بعد مراد رسول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کا منصب دیا گیا۔ اور میں آپ کو یہ ضمناً عرض کرتا چلوں کہ آج 26 تاریخ کو، 26 ذی الحج کو، 23 ہجری کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10.5 سال کا ایک گولڈن پیریڈ خلافت کا گزارنے کے بعد 26 ذی الحج 23 ہجری کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ ہوتا ہے، اور 5-6 دن کی موت و حیات میں کشمکش میں رہنے کے بعد 1 محرم 24 ہجری کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اور عمر فاروق کون ہے؟ اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے سب سے پہلے مخاطبین ہیں۔ انہوں نے دین کو سمجھا کس طرح ہے، ان کو اللہ رب العالمین نے جو علم دیا ہے اور جو دولت دی ہے، اور جو اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے فضائل سے نوازا ہے، میرے محترم بھائیوں، آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ دین کے ساتھ اس طرح کی ہماری کمٹمنٹ ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی جن کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بہذین الرجلین بعمر بن الخطاب او بعمر بن الہشام، اے اللہ رب العالمین اس اسلام کو تو عزت عطا فرما، 2 آدمیوں میں سے اللہ کوئی بھی ایک بندہ دے دے اس دین کے غلبے کے لیے، اس دین کی نصرت اور تائید کے لیے، یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن ہشام دے دے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کرتے ہوئے سیدنا عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے قدموں میں لا کے بٹھا دیا، اور وہ عمر فاروق صحیح بخاری کی 3691 نمبر حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر فاروق کے ایمان کو بیان کر رہے،
اور فرماتے ہیں میں رات کو سویا ہوا تھا، میرے اوپر کچھ لوگوں کو پیش کیا گیا، وعلیہم قمص، اور انہوں نے قمیصیں پہنی ہوئی تھی، اور کچھ لوگوں کی قمیص ان کے سینے تک آ رہی تھی اور کچھ لوگوں کی قمیص اس سے بھی کم تھی۔ اچانک ایک ایسے شخص کو پیش کیا گیا، اجتر قمیصہ، جس کی قمیص گھسٹ رہی تھی، اور اتنی لمبی قمیص تھی زمین پہ گھسٹ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ جس کے ساتھ قمیص گھسٹ رہی ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے اس کی تعویل کیا کی؟ آپ نے فرمایا میں نے اس کی تعویل یہ کی ہے کہ دینی اعتبار سے اگر اللہ غیرت عطا فرمائیں گے، دین کی حمیت عطا فرمائیں گے، کہ جس کی رگ رگ میں مصلحتوں سے پاک اگر اللہ تعالیٰ نے دین کو اتارا ہے تو میرا صحابی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا۔ میرا یہ صحابی ہوگا جس کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں سے بھی نیچے تک دین ہی دین ہے اور اس دین نے ڈھانپا ہوگا۔ اور صحیح بخاری ہی کی دوسری حدیث، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بین انا نائم، میں رات کو سویا ہوا تھا، اور یہ بات ذہن میں رہے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ خواب میں جو بھی دکھاتے ہیں اس کی حیثیت وحی الہی کی ہوتی ہے۔ میں سویا ہوا تھا، مجھے ایک پیالہ پیش کیا گیا، میں نے اس میں سے دودھ پیا، اور دودھ پینے کے بعد میں نے وہ پیالہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، اور جب میں نے وہ پیالہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، میں دیکھتا ہوں میرے ناخنوں سے ایک سے یا سب سے دودھ بہہ رہا ہے، اتنا میں نے فل ہو کر اس دودھ کو پیا ہے۔ پھر وہ پیالہ عمر کو دے دیا۔ صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر بتائیے آپ نے اس بات سے اور اس خواب سے کیا اس کی تعبیر نکالی ہے؟ آپ نے فرمایا العلم، کہ اللہ رب العالمین نے جو علم اور علم کی دولت سے مجھے نوازا ہے، میرے بعد اگر اس طرح کا کسی کو علم اور اس طرح کا مقام ملتا ہے تو میرا صحابی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے، فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، لیکن نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اور آپ نے ایک دن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مخاطب ہو کے کہا تھا کہ یا علی انت لی بمنزلت ہارون، آپ میرے لیے ایسے ہی ہیں جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کے لیے دست و بازو تھے۔ لیکن یاد رکھیے نبوت کا سلسلہ میرے بعد ختم ہو چکا ہے، اب کوئی نبوت کی گنجائش نہیں ہے۔ موسیٰ کے بعد ہارون تو نبی بن گئے تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں بنے گا۔ میرے بھائیوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي مَا قَبْلَكُم مِّنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ، آپ سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، جو قومیں گزری ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا کیے تھے جنہیں محدث کہا جاتا ہے۔ آپ یہ لفظ کی ترکیب کو ذہن میں رکھیے، اگر دال کے نیچے زیر ہوگی تو محدث ہوتا ہے جس کا مطلب ہے حدیث پڑھانے والا، حدیث کا درس دینے والا، حدیث کا استاد ہے۔ لیکن اگر دال کے اوپر زبر ہوگی محدث ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ مستقبل کے حوالے سے پیش بینی اللہ اس کے دل میں پہلے ہی اتار دیتے ہیں۔ دنیا میں آج بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، آپ کوئی فیصلہ کرنے لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھہریں، غور کیجئے کہ سال کے بعد اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اگر یہ صفت عطا کی تھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، میری امت میں اگر کوئی ایسا شخص موجود ہے تو اس کا نام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
کیسے؟ وہ عمر جس کے کہنے پہ، جس کی رائے پر ہمارے دین کی میرے بھائیوں کئی بنیادیں قائم ہیں، وہ عمر جس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی کے کئی اہم موقعوں پر ایسے مشورے دیے کہ اللہ رب العالمین نے آسمان سے قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ آپ 2-3 باتیں وہ بھی سنیں۔ جنگ بدر ہوئی ہے، جنگ بدر ہوئی، اور آپ جانتے ہیں جنگ بدر میں مسلمانوں کے 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، 14 ساتھی شہید ہوئے، اور کفار میں سے 70 لوگ جو ہیں وہ قتل ہوئے، 70 سے زیادہ جنگی قیدی بنے۔ آپ نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بتائیے کیا کرنا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنیاوی فائدہ لے لیتے ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کو فائدہ لے لیتے ہیں۔ عمر فاروق نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو قتل کر دیا جائے، جو اسلام کے مقابلے میں آئے، جو آپ کے سامنے جنہوں نے تلوار اٹھائی، انہیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے، انہیں قتل کیا جائے۔ سب سے پہلے میرے رشتہ دار میرے حوالے کیے جائیں، میں انہیں اپنی تلوار سے قتل کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر فاروق کی بات نہیں مانی، ابو بکر صدیق کی بات کو مانا۔ اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم۔ کسی نبی کے یہ شایان شان نہیں ہے، اس کے پاس دین کے دشمن جنگی قیدی بن کر آئے، اس وقت تک حق ہی ادا نہیں ہوتا جب تک انہیں قتل نہیں کر دیا جاتا، اچھی طرح ان کا خون نہیں بہا دیا جاتا۔ اللہ نے یہاں پہ بھی رائے پسند کی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ دوسرا موقع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر فاروق گئے، جا کے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ازواج مطہرات ہیں، لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، مختلف وفود آتے ہیں اور مختلف علاقوں سے ہوتے ہیں، آپ اپنی خواتین سے کہیں کہ وہ ان سے پردہ کیا کریں، ان سے اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کی رائے پہ ابھی عمل نہیں کیا، اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان يعرفن فلا يؤذين۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہیے، اپنی بیٹیوں سے کہیے، ونساء المؤمنین اور مومن عورتوں سے کہیے، یدنین علیہن من جلابیبہن کہ وہ اپنے اوپر اوڑھنیاں لے کے رکھیں، اپنے آپ کو کور کر کے رکھیں۔ کیوں؟ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، جب انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانپا ہوگا، اپنے آپ کو کور کیا ہوگا، اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے لیے ایسا اہتمام ہوگا، لا یؤذین، معاشرے کے لوگ انہیں اذیت نہیں دے سکیں گے، اس وجہ سے کہ یہ عزت والی عورتیں ہیں، یہ پہچانی جائیں گی، یہ عزت دار خواتین ہیں، عزت والے گھر سے تعلق ہے ان کا، اور یہ اپنے آپ کو غیر مردوں سے چھپانا چاہتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہی آج ہمارے لیے سبق ہے جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حوالے سے تیسری اور آخری بات جو عمر فاروق کی آیات بینات کے حوالے سے، منافقین کے حوالے سے بات ہوئی۔ عبداللہ بن ابی
جب فوت ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کے کہنے پہ آپ اس کے پاس گئے اور اس کے کہنے پہ کہ شاید میں رؤوف الرحیم ہوں، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، اس نے ساری زندگی مجھے اذیتیں دیں لیکن اس کا آخری وقت ہے، چلے اگر میرا لب اب اس کے اندر ڈالنے سے اگر یہ معاف ہوتا ہے تو کون سی بات ہے، ہو جائے معاف ہو جائے۔ عمر فاروق نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مت جائیے، یہ وہ بدترین آدمی ہے جس نے ہمیشہ آپ کو بھی، آپ کی گھر والی کو بھی، آپ کے دین پر بھی ہمیشہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی۔ آپ رحمت للعالمین تھے، آپ نے کہا چلیں پھر بھی اگر میرے کہنے سے یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے تو کون سا مہنگا سودا۔ اللہ نے منع کر دیا، لا تصل علی احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبر انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون۔ کبھی ان لوگوں کی قبر پہ نہیں کھڑا ہونا، کبھی ان کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ یہ میرے بھائیوں، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رائے دی اسی کا ہی اہتمام کیا گیا۔ آج ہم اذان دیتے ہیں نماز میں لوگوں کو جمع کرنے کے لیے، اور جب اس کا آغاز ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے تجویز لی کیا کیا جائے۔ کسی نے کہا اعلان کیا جائے، کسی نے کہا ناقوس بجایا جائے۔ عمر فاروق نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اذان دی جائے، اور وہ اذان جو عمر فاروق کا مشورہ ہے آج رہتی دنیا تک اسی اذان پہ ہی لوگ نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے بھائیوں، عمر فاروق، باتیں اور بھی ہو سکتی ہیں، آخری چند باتیں کرتے ہیں۔ آج عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام حکومت دیکھیے، اور کئی ایسی ایجادات اور ایسی اولیات ہیں جس کا آغاز عمر فاروق نے کیا ہے۔ ہماری آج فوج میں، کسی بھی ملک کی فوج ہے، اس میں انفینٹری بھی ہوتی ہے، اس میں آرٹلری بھی ہوتی ہے، کوئی پیدل فوج ہے، کوئی توپ خانہ ہے، کوئی کس طرح ہے، کوئی کس طرح ہے۔ اس کی سب سے پہلی تقسیم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ آج ساری دنیا نے اس کو تسلیم کیا ہے اور اپنی فوج میں اسی طرح تقسیم کی کہ کون پیدل فوج ہے، کون گوریلا وار لڑ سکتا ہے۔ آج ہمارے ایس سی جی کمانڈرز جو ہماری فوج میں ہوتے ہیں، اس کا بنیادی مقصد یہی گوریلا وار لڑنا ہوتا ہے، جس کا آغاز سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ میرے بھائیوں، عمر فاروق نے سرکاری ملازمین کے لیے، فوج کے لیے، پولیس کے لیے ایک حد مقرر کی کہ جسمانی سقط اتنی عمر تک رہتی ہے، اس کے بعد انہیں ملازمت سے الگ کر دیا جائے اور ان کی پینشن جاری کر دی جائے۔ آج پوری دنیا میں وہی نظام میں پینشن جو ہے پوری دنیا میں رائج ہے، جس کا آغاز سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ آج وہ ساری دنیا میں رائج، ہمارے پاکستان میں بھی رائج، دوسری جو اقوام ہیں، دوسرے ممالک ہیں، وہاں بھی رائج ہے۔ بھائیوں، باتیں اور بھی کئی معنی سے ہو سکتی ہیں۔ آخری واقعہ شہادت کا سنیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 ذی الحج ہے، اور 26 ذی الحج میں 26 ذی الحج 23 ہجری کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے ابو لولو فیروز دہلوی جو حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا، اور یاد رہے کہ عمر فاروق وہی ہیں جنہوں نے ایران کو بھی فتح کیا ہے، جنہوں نے روم کو بھی فتح کیا ہے، جنہوں نے یہ سعودی عرب، اس کے ساتھ عراق، یمن، شام، اور پھر اسی طرح ہی آگے ترکی کا آدھا علاقہ اور مصر تک، یہ سارے علاقے کا حکمران اکیلا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اکیلے عمر فاروق۔ جب روم کا قاصد آیا تھا تو اس نے آ کے کہا تھا کہ میں آپ کے حکمران عمر کو ملنا چاہتا ہوں، تو ان کو کسی نے کہا وہ درخت کے نیچے اینٹ کا سرانہ بنا کے سویا ہوا ہے۔ اس نے کہا مجھے اس کو ملنا ہے جس کے نام سے کیسر و کسرا والے کانپتے ہیں۔ کہا یہی عمر فاروق ہے۔
اس نے میرے بھائیوں تین الفاظ بولے. کہنے لگا عدلت، تو نے عدل کیا ہے. فأمنت، تو امن اور سکون میں ہے. فنمت، اور آج اسی وجہ سے تو سکون کے ساتھ سو رہا ہے. اور آج آپ دیکھیے دنیا کے حکمران 40 50 سینکڑوں گاڑیاں لے کر پروٹوکول بھی لگتا ہے، لیکن ہوس اقتدار پھر پوری نہیں ہوتی. آج آپ حکمرانوں کو دیکھیں، نیند کی گولیاں کھا کے سوئیں گے. کیوں؟ لوگوں کے ساتھ عدل والا معاملہ نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ سہولت والا معاملہ نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے طور پر بے سکونی عطا کر دی. میرے بھائیوں، آپ جماعت کروا رہے، شروع کیے. ابو لولو فیروز آیا ہے، اس نے خنجروں کے ساتھ وار کر کے آپ کے پیٹ کو چاک کر دیا. اور آپ جتنی دیر آپ سے کھڑا رہا گیا، آپ نماز کو جاری رکھا. جب آپ گر گئے، آپ نے عبد الرحمن بن عوف جو پیچھے کھڑے تھے، آپ نے پکڑ کے آگے کر دیا. اور اس نے فوری طور پر حملہ کر کے بھاگنے کی کوشش کی. اور جاتے جاتے جس شخص نے بھی اس کو پکڑنے کی کوشش کی، اس نے خنجر ایسے ایسے مارے. 17 لوگوں کو زخمی کیا، جس میں 7 لوگ بعد میں شہید ہو گئے. 7 لوگ. اور بھائیوں دیکھیے، عمر فاروق، آپ کو گھر لایا گیا، آپ کو پانی پیش کیا، زخم کے راستے سے باہر نکل گیا. آپ کو دودھ پیش کیا، دودھ زخم کے راستے سے باہر نکل گیا. عمر فاروق نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہا جاؤ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جا کے یہ مت کہیے کہ امیر المومنین نے کہا ہے. اگر یہ بات کہی تو وہ اپنے لیے حکم سمجھ کر میری بات کو ماننے پہ مجبور ہو جائیں گی. یہ نہیں کہنا، جا کے کہنا ہے عمر بن خطاب نے یہ بات کہی ہے کہ میرا یہ دل کرتا ہے، شاید میرا یہ آخری وقت ہے کہ میری یہ بیماری اور میرا حملہ یہ جان لیوا ثابت ہو. مجھے حجرہ عائشہ میں اپنے دونوں یاروں کے ساتھ جگہ چاہیے. 2 نصیحتیں کی. پہلی نصیحت یہ کی، گئے عبداللہ بن عمر میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے یہ گزارش پیش کی. سیدہ کو وہ احسان یاد آ گیا جو عمر فاروق نے سیدہ کے کردار کے حوالے سے 5 ہجری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس کا اظہار کیا تھا. آپ پہ بدکاری کی تہمت لگی سیدہ عائشہ پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا. کسی نے کہا اللہ کے رسول آپ کے لیے خواتین بہت ہیں، آپ اور شادی کر لیں، کون سی بات ہے. عمر فاروق نے جو مشورہ دیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نکاح کس کے کہنے پہ کیا تھا؟ کہا اللہ کے کہنے پہ. کہا اگر اللہ کے کہنے پہ کیا تھا تو اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو خاتون دوسرے کردار کی تو نہیں عطا فرمائی تھی، اللہ نے آپ کو پاک دامن خاتون عطا کی تھی. سیدہ کو وہ احسان یاد آیا، کہتی ہیں میں نے یہ جگہ تو اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میرے بھائی نے مجھ سے طلب کی ہے، لہذا میں اپنے لیے اپنی جگہ یہ جو ہے اس کے لیے قربان کر دی. پھر بھی نصیحت کی کہ جب میری وفات ہو جائے تو چارپائی باہر رکھنا، پھر کہنا کہ عمر بن خطاب کی میت آئی ہے، اگر اجازت ہو تو دفنایا جائے، ورنہ یہاں پہ دفنایا نہ جائے، عام مسلمانوں کے قبرستان میں لے جایا جائے. سیدہ نے اجازت دی، اور وہی عمر فاروق، وہی ابو بکر صدیق اپنے مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹے ہوئے. دوسری بات جو انہوں نے کہا میرے اوپر 80,000 درہم قرض ہے، میرے مرنے کے بعد میری جائیداد میں سے یہ قرض اتار دیجئے. نہیں پیسے بنیں گے تو بنو عدی سے کہہ دیجئے میرے قبیلے والوں سے وہ یہ قرض اتارے. اگر وہاں سے بھی نہ بن سکا تو قبیلہ قریش سے کہیے وہ میرا قرض اتارے. یہ حکمران ہے جو مقروض دنیا سے جا رہا ہے، جس نے اتنے ممالک پہ حکمرانی کی ہے، اور آج میرے بھائیوں اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، میرے قبیلے والوں سے کہیے میرا قرض اتار دیں. لیکن میرے بھائیوں جذبات، کمٹمنٹ، اسلام کے ساتھ وابستگی، اللہ کریم ہمیں بھی وہ غیرت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.